बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मौजू जो है वो जिसे कहना चाहिए ना कि एक होता है गलतुल आम, एक होता है सहीउल आम, यानी कि गलतुल आम मिसाल दे रहा हूँ आपको कि एक ऐसी बात जैसे कि हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कोई तो वो गलत होता है, लेकिन हम क्योंकि सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम उसको सही मानने लग जाते हैं। हाँ, इसके लुगत का सवाल नहीं है, इसमें सवाल ये होता है कि कॉम्प्रीहेंशन लोगों की उसके मामले में कैसी है। अब मैं आपको एक सहीउल आम बात जो है वो कह रहा हूँ जो कि बुनियादी तौर पे लोगों के इल्म में बड़ी महदूद है कि मजहब की तख्लीक होती कैसे है, मजहब किसको कहेंगे, इसमें क्या अशिया होंगी तो मजहब बनेगा। इन अशिया में से किसी एक को निकाल दें तो वो मजहब पूरा तकमील नहीं होता। मिसाल के तौर पे किसी भी मजहब के अंदर लीडरशिप का होना, नबी का होना बड़ा ज़रूरी है, बगैर नबी के नहीं हो सकता। कलाम खुदा होना उसके बगैर नहीं हो सकता। कौले उस लीडर के, नबी के, पैगंबर के बगैर नहीं हो सकता। हमारे यहाँ एक तीसरा रुतबा भी है और वह है तफसीर, वो भी एक मज़हब का हिस्सा है। लेकिन इसमें अदारे होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई मज़हब आप मुझे ऐसा बताइए जिसके अंदर अमारत ना हो, वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कुछ भी हो, अमारत ज़रूर होगी। इसी तरह हर मज़हब के अंदर बिल्ट इन, जिसे कहना चाहिए ना, इसके अंदर जुड़ा हुआ जो हिस्सा होता है वो फिजिक्स का नहीं, फलसफे का और मेटाफिजिक्स का होता है, माँ बादुल तबियात का। ये दो वो हिस्से हैं जिसके ऊपर बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ कम अज कम पिछले 800 साल में मुझे नहीं याद किसी ने भी काम किया हो। लेकिन मुझे कोई ऐसा वक्त भी नहीं याद कि इस 800 सालों में किसी ने इन दोनों मौज़ूआत पे अपनी राय कायम ना की हो। क्योंकि मौज़ूए कुरान के अंदर जब फ़लसफ़ा आएगा, जब माबुल तबियात आएगी, तो हमारे जो ज़ाहिर है स्कॉलर्स हैं वो इस पर अपनी तबाज़माई ज़रूर करेंगे। वसीला उनमें से एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर आज तक कभी किसी की तसल्ली और तशफ़ी जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकी। मुख्तलिफ मसालिक वसीले के बारे में अपनी मुख्तलिफ राय रखते हैं और उनको हक है कि वो अपनी राय रखें, कोई गलत नहीं है। हर शख्स अपनी समझ के मुताबिक पूरी ईमानदारी से सच्ची बात ही कह रहा है। समझने की बहरहाल हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम अल्लामा करामत अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? महमूद अहमद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। और हमारे साथ जनाब अली कारी अब्दुल क़य्यूम साहब, कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि मुफ्ती ज़ुबैर भाई को भी हम टेलीफोन पे ले। कारी साहब, आपसे अगर मैं बात शुरू करूँ, ये जो वसीला हम कहते हैं, दुनिया की बात नहीं है कि आप मुझे ये गिलास पकड़ा दें तो आप मेरा वसीला बने। ये मजहबी तौर पर, शरई तौर पर वसीला बुनियादी तौर पर क्या तसव्वुर है, इसकी क्या हकीकत है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। बिलाल भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अल माइदा में मुसलमानों को हुक्म दिया कि ए ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला का वसीला तलाश करो और उसके रास्ता में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इससे क्या मुराद है, अल्लाह का वसीला तलाश करो? जी, मैं अर्ज़ करने लगा। वसीला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, बवज़न फ़ाइला है और इसका माना है कुर्ब तलाश करना, नज़दीकी हासिल करना। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरा कुर्ब तलाश करो। जी, मेरा कुर्ब तलाश और कुर्ब तलाश करने के लिए जो इख्तियार करनी है चीज़, वो क्या है? जिहाद। साथ ही वसीला के साथ फरमाया वजाहिदू फ़ी सबीलिही, और मेरे रास्ते में तुम मेहनत करो, कोशिश करो। वो जिहाद भी हो सकता है, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह उसकी बड़ी सूरत है, और दीन के ऊपर चलना ये भी जिहाद, ये भी जिहाद है, जिहाद बड़ा जिहाद है। जी, बिल्कुल। तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह ताला का वसीला हासिल करो ताकि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला की जो कुर्ब हासिल करो, कुर्ब हासिल करो। अल वसीला का माना कुर्ब है। ठीक है। तो वसीला जो है ये एक इबादत है। कुर्ब हासिल करना, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना एक इबादत है। वसीला
اس کی مختلف کیٹاگریز ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب وسیلہ بنانا ہے، یعنی آپ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مقام محمود پر فائز فرمانا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آخرت کے دور میں یعنی دوسرے زمانے میں سب سے قریبی مرتبہ جو ہے یہ مقام محمود ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تو وہ سدرۃ المنتہا کا جو ہے بخاری شریف میں یہ بھی وسیلہ ہی ہوگا کیونکہ قرب ہے؟ سدرۃ المنتہا یہ اور چیز ہے، اس سے بھی اوپر ہے مقام محمود۔ نہیں، میں تو اس کر رہا ہوں کہ کیا یہ وسیلے میں آئے گا؟ اس کو وسیلہ سمجھیں گے؟ نہیں، اس کو وسیلہ نہیں سمجھیں۔ یہ کیا چیز ہوگی پھر؟ یہ قرب کیسے ہے؟ قرب سے کیا مطلب ہے؟ یہ مقام محمود اور چیز ہے، سدرۃ المنتہا اور چیز ہے۔ دنیا سے جو بھی اعمال یا جو بھی چیزیں جاتی ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک جاتی ہیں، اس سے آگے ان کا جانے کی پر جل جاتے ہیں، پھر صرف نبی ہے اور آگے جانے کی کیا یہ وسیلے کا نام یہاں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اسے وسیلے کا نام نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو المحمود ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ملنا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی اسی طرح جواب دو جس طرح وہ کہہ رہا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اور پھر جب اذان مکمل ہو جائے، تم جواب دے چکو تو میرے اوپر درود پڑھو۔ ٹھیک، اس کے بعد میرے لیے جو شخص اذان کی دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، تو یہ جو دعا پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی۔ شفاعت سے کیا مطلب ہوگا؟ یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر کے اس بندے کو جنت میں لے جایا جائے گا، یعنی کہ اعمال کی بنیاد پہ نہیں، اعمال بھی ہوں گے، عقائد درست ہوگا، لیکن اعمال اس لیول کے نہیں ہوں گے۔ اس دعا میں تو عمل نہیں ہے نا، یہ دعا ہی عمل ہے۔ اچھا، جو یہ دعا مانگ لے اس کے لیے نبی پاک مقام محمود پہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دے، یہی فرما رہے آپ؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں سوال کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ ہم نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور سکھائی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے لیے یہ دعا کرے گا اس کے ریوارڈ میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا، اس کی سفارش کر کے۔ تو اس میں اعمال تو نہیں ہے نا؟ یہ عمل ہے، یہ دعا مانگنا کیا ہے؟ عمل ہے۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے۔ بلال بھائی، دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے، ٹھیک ہے، جس طرح حج عبادت ہے، باقی ساری عبادات بھی وسیلہ ہی ہیں، اللہ کا قرب تلاش کیا جاتا ہے ان کے ذریعے۔ نماز پڑھ کے بھی انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ آپ اس پہ اپنی رائے پہلے دے دیجیے کہ وسیلے کو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ ایک قرب حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو وسیلہ کہتے ہیں، وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور وسیلے 5 طرح کے ہیں۔ اچھا، اسماء الحسنہ اللہ کے قرب کا ایک وسیلہ ہے، اللہ کے نام، اللہ کے نام۔ دوسرا وسیلہ یہ ہے جسے اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے وسیلہ اختیار کرنا، استعانت حاصل کرنا، قربت اختیار کرنا، حاصل کرنا۔ ٹھیک، ایک سو نماز وسیلہ ہوا، صبر وسیلہ ہوا قرب حاصل کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اب آگے ایک اور وسیلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی ایک وسیلہ ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے، اس وسیلے سے بھی ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کی رائے ہے یا آپ شرعی پہلو بتا رہے ہیں؟ میں شرعی پہلو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کے وسیلہ سے دعا کی جا سکتی ہے، احادیث میں موجود، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اور سنن دارمی میں موجود ہے کہ حضرت عثمان بخاری میں موجود ہے، تو پھر تو بخاری میں نہیں موجود، بخاری میں تو مسلم میں موجود ہے۔ ایک منٹ سن لیجیے، ایک سیکنڈ، ایک منٹ سن لیجیے شاہ جی، بخاری میں اللہ کے نبی کی نہیں، اب بات یہاں پہ ذرا مجھے، اور نبی تو وراء الورا ہے نا، وراء الورا ہیں، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ کی جو ہے وہ موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دعا کریں کہ رب العالمین بارش نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین جب تیرے نبی کریم موجود تھے ہم میں تو ہم تیری بارگاہ میں ان کو وسیلہ کیا کرتے تھے، اب آپ موجود نہیں ہیں تو ہم ان کے چچا جو ان کے بعد معزز ترین، یہ جو آپ فرما رہے ہیں حضرت عباس کی روایت، اس کو آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ روایت ہے یا حدیث ہے یا کس کیٹیگری میں؟ یہ روایت ہے جسے امام بخاری نے ضعیف نہیں کہا،
یہ صحیح حدیث ہے، صحیح ترین حدیث حدیث کیسے ہے؟ جی حدیث ہے، روایت ہے نا، نبی کریم حدیث تو حدیث تو وہ کہلائے گی جو حضور فرمائیں گے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ حدیث کی وسلم نے جو کتاب تعلیم میں دی، روایت ہے جو امام نے نبی کی کریم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہی تعلیم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، تو یہ بھی حدیث ہے نبی کریم صلی اب اللہ ذرا علیہ سن لیجئے، یہ ہوگی اب اسی مقام پہ اسی وزن پہ نبی کا وسیلے کی بات میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن موضوع چینج ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد برگزیدہ ہستیوں کا وسیلہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اختیار کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے جو طریقہ بتایا اس کا وسیلہ جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں دارمی کی، ترمذی کی، مستدرک للحاکم کی روایت ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے محدثین نے اسے ضعیف قرار نہیں دیا، صحیح الاسناد ہے کہ ایک اندھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ کہ امداد دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تیرے لیے جنت کی دعا کر دوں، چاہے تو عرض کی مفہوم میں حدیث بیان کروں، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے ابھی دعا فرما دیجیے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وضو کرو، 2 نفل پڑھو۔ اب دعا کیا ہے؟ اب دعا کے الفاظ بڑے عجیب ہیں کہ اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، سوال کس اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ یہ وسیلہ ہے، جو اذان والا وسیلہ ہے نا، وہ مقام وسیلہ ہے، وہ صرف ایک ہستی کو ملنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ مقام وسیلہ ہے۔ یہ جو ہے قرب حاصل کرنے کا طریقہ وہ وسیلہ ہے، اس لیے نبی کریم اور صلی یہ اللہ علیہ دعا نبی نے ہی بتائی کہ تو یوں پڑھ۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہوگا تیسرا وسیلہ۔ اب چوتھا وسیلہ یہ ہے کہ تبرکات سے وسیلہ اختیار کرنا۔ جناب اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، مسلم و بخاری کی روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا مبارک ہمارے پاس ہوا کرتا تھا۔ اس کرتے کو کے دون کو ہم شفا کے طور پر جو ہے وہ لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اشیاء سے بھی وسیلہ ہو سکتا ہے جو حدیث کا موجود ہے، حدیث سے باہر نہیں ہم آج جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی موجود ہے۔ اور پھر اعمال کا وسیلہ کہ وہ چوتھا جو وہ لوگ جو غار کے اندر قید ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے اعمال بتائے، یہ تو بخاری میں ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بھی وسیلہ ہے۔ تو یہ وسیلے کے یہ 4 اور 5، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ بھی وسیلہ ہے۔ حضرت یہ فرمائیے کہ یہ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وسیلے کے جو معنی ہیں، لغوی معنی ہیں، یہ صرف ہیں کہ قربت حاصل کرنا ہے، جبکہ میں جب دعا کر رہا ہوں یا وہ جو نابینا دعا کر رہا ہے، یا میں کرتے کے حوالے سے جب دعا کر رہا ہوں، یا اعمال کے حوالے سے بخاری شریف میں جو پتھر سے رکھنے کی حدیث ہے، وہ 3 لوگ ہیں جو کہ اپنے اعمال کی، اس میں تو قربت حاصل نہیں کر رہا نا میں۔ سوال ختم ہو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے بڑی سیر اصل گفتگو کی۔ سب سے پہلے میں ایک چیز کی جو مولانا عبد القیوم صاحب نے شروع کی، اللہ کا جو اسم پاک ہے اسماء حسنی میں، اس میں ایک نام ہے محمود، اور میرے حضور کا اسم پاک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دونوں کے اگر معنی میں لغت کے حوالے سے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے، دیکھیں تو کیا معنی ہے۔ محمود اور تعریف کیا گیا، محمد بہت زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی بہت حمد ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی تعریف ہو وہ محمود۔ اچھا، اب مقام محمود پہ میں آ رہا ہوں۔ اب اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ سب تسبیح کرتا ہے تیرے اللہ کی۔ یعنی آدم تسبیح کرے اللہ کی، جناب نوح تسبیح کرے اللہ کی، جناب یحییٰ، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، سارے انبیاء، سارے صحابہ، سارے ائمہ، سارے معصوم، سارے غیر معصوم، تمام انسان تسبیح چلیں پریں تسبیح کس کی کرے؟ اللہ کی۔ تعریف کس کی کرے؟ اللہ کی۔ اب جس کی کل کائنات تعریف کرے اسے تو محمود کہتے ہیں، اور جس میں محمود درود بھیجے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو دعا ہے کہ مقام محمود، اس سے مراد یہ کوئی مکان نہیں ہے کہ
सिदरतुल मुंतहा तक रसूल अल्लाह पहुंचे और कारी साहब फरमा रहे उससे आगे ये मुकाम है, मकान नहीं। कान नहीं है। लफ्जों की जरा बारीकी पे गौर कीजिएगा। ये मुकाम है, मुकाम महमूद, मकान महमूद नहीं। यानी अल्लाह ये फरमा रहे हैं मेरे हबीब बरोज़े हश्र मैं आपको मुकाम महमूद दूंगा, जो महमूद का मुकाम है। हाय गौर फरमाए, जो महमूद का मुकाम फरमानी है। मैं बड़ी अच्छी तरह से सुन रहा हूँ सर। जो महमूद का मुकाम है, ये मकान नहीं है। यानी ये जगह नहीं है, ये जगह नहीं है, ये कुर्रा नहीं है, ये अर्श नहीं है, ये सिदरा नहीं है, ये मुंतहा से आगे कोई जगह नहीं है, ये मुकाम है। ठीक। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो तो शिफाए कायनात है ना, वो तो शिफात करने वाले पूरी कायनात के। अब हम जो दुआ कर रहे हैं वो अल्लाह के यहाँ मुकाम महमूद की है, मकान महमूद की नहीं। क्या बात। एक बात। दूसरी बात, अब आते हैं तवस्सुल की तरफ। मैं वक्फा ले लूं, वापस आऊं, फिर आपको मौका देता हूं, आप इस बात को जारी रखिए। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने जो जहन में बात रखनी है ना, अल्लामा साहब की बात सुनते वो सिर्फ ये रखनी है कि मकान में, मकान और मकाम में बहुत बड़ा फर्क है। समझने की जरूरत है कि मकान और मकाम फर्क क्या है। आप दूसरी बात फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। अब आते हैं वसीला। जहां वसीला से मुराद कुर्ब है, उलमा ने बिल्कुल सही इसकी तशरीह फरमाई, अल्लाह की कुर्ब। और जहां इसका एक और भी है तवस्सुल। तवस्सुल है, वसल है, वसल जिसे कहते हैं वो स्वाद ला, ये भी कुर्बत। हाँ, ये वसल से भी वसीला है और तवस्सुल है। एक ते वाला है, एक वो स्वाद वाला है। ते वाला जो है वो उर्दू में है और बाकी वसल जो है, यानी वसीला जो है ये एक वसल है अपने अल्लाह से। अब देखिए तौहीद पे सबसे बड़ा जो सूरा है, मेरा मुराद इख्तिलाफी बात नहीं, इल्मी बात है। जो सूरह तौहीद पे सबसे बड़ा सूरा है वो है सूरह अखलास। और अगर हम सूरह अखलास को जरा इखलास से पढ़े तो हमें वसीला समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हबीब आप कह दीजिए कुल, यहाँ कुल से मुराद है कह दो। एक काफ वाला कुल है, उससे मुराद है तमाम। ये काफ वाला कुल है जिससे मुराद है कह दो। हबीब आप कह दो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो बेनियाज है, ना उससे किसी ने जन्म लिया है ना उसने किसी को जन्म दिया है। ये तौसीफे बारी ताला है, ये सिफत तौहीद है कि अल्लाह ना किसी से पैदा होता है ना किसी को पैदा, ने अपना तारुफ करवाया, लेकिन किसके वसीले से? हबीब आप कह दो। अब मेरा अल्लाह तो खुद कह सकता कहार है, मेरा अल्लाह तो मालिक है ना, वो तो रसूल अल्लाह के भी पाक अल्लाह है, वो खुद भी कह सकते थे। लेकिन यहां तवस्सुल इख्तियार किया मेरे रसूल का कि हबीब आप कह दीजिए। बहुत सी आयतें हैं, मिसाल के तौर पर सूरह रात में अल्लाह ने शाह फरमाया कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। हबीब आप कह दीजिए तेरी गवाही के लिए एक अल्लाह काफी है और एक वो काफी है जो कुल्ले किताब का आलिम है। हबीब आप कह दीजिए, जैसे कि कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा सूरह शूरा में। हबीब आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, यानी अल्लाह अपने हबीब के तवस्सुल से उम्मत से बात कर रहा है। इस जुमले को ये कह सकता हूँ कि अल्लाह पाक जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्ब में लेकर अपनी बात, मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के सबसे प्यारे हसीन कुर्ब का नाम ज़ात रसूल है। इसे मैं इस तरह से कहूँ, नमाज रोजा हज ज़कात इससे इनकार नहीं है, वो मुसलमान नहीं जो नमाज के इनकार करे। अल्लाह का सबसे अल्लाह के सबसे हसीन कुर्ब का नाम मेरा रसूल। एक जुमला सुन लूं फिर आप ही की तरफ आ रहा हूँ कि बंदे वसीला इख्तियार करें या ना करें, अल्लाह ने वसीला जरूर इख्तियार किया है बंदों से। क्या बात है यार चिश्ती साहब, क्या बात की है, खूबसूरत बात। सर देखा कुरान खुद वसीला है। आज हम कहते हैं कि कुरान से पूछो वसीला है कि नहीं। अल्लाह ने वसीला जरूर इख्तियार किया मोहम्मद काम तक। वाह 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 जी हजरत, बिस्मिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बहस हो रही है। अच्छा जी, मकान और मकाम की बहस नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम अता फरमाना है वो महमूद है, जो सबसे आला है। तमाम अंबिया भी उस पर नहीं पहुँचेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सबसे ऊपर मर्तबा अल्लाह ताला का और उसके नीचे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह की जितनी भी शरीयत अहकाम हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उम्मत तक, इंसानियत तक पहुँचनी है। इससे क्या मतलब होता है कि वसीले से, रसूल के वसीले से? सोर्स है ना,
نہیں یہ آپ نے تو وسیلہ- قربت مطلب بتایا نا. قربت ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے قریبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ پیغامات، وہ جو دین اللہ ہے، نے قربت کو استعمال کیا اپنے پیغام رسائی کے لیے. ٹھیک یہ کہہ میں کہہ سکتے سکتا ہیں، ہوں ٹھیک ہے، بالکل اس ٹھیک کا ہے. مطلب اپنی پیغام رسائی کے لیے کسی کا استعمال کرنا سنت خداوند ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا اور میرا آپ دل کو چاہتا ہے پیغام میں آپ کے کے لیے لفظ چن بھیج دیا. کیا ٹھیک ہے؟ کہنا؟ اب جو بات میں تو میں بھی آپ کا ماتا کیا چومتا. کہنا کیا کہنا؟ اب جو عرض کرنے لگا ہوں جی بسم اللہ. کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ چشتی صاحب نے بیان کیا کہ عثمان بن حنیف، اس کے اوپر محدثین نے کلام بھی کیا اور بہت سارے انہوں نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے. اور اگر اسے صحیح بھی کہا جائے تو اس میں یہی مطلب بنتا ہے جو میرا عقیدہ ہے، میں جو دعوت دینا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ جب آپ وسیلہ اختیار کریں گے اللہ کے نام کے علاوہ، اللہ کے ناموں کا بھی وسیلہ دیا جا سکتا ہے. بہترین ہم عقیدے کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو وسیلہ سمجھنے وسیلے کی بات کر رہا ہوں نا. کہ میں کیا وہی- آپ اس وہی بات عرض کا کرنے لگا متفق ہیں نا کہ اللہ نے محمد کا وسیلہ استعمال کیا اپنی کیا. پیغام رسائی کے لیے؟ کیا آج محمد تو صلی اللہ علیہ سنت وسلم کا خداوند وسیلہ ہوا اختیار یا کرنا نہ ہے، ہوا؟ اگر آج محمد صلی اب اللہ علیہ یہ وسلم کا خدا- وسیلہ اختیار کرنا ہے تو عرض یہ ہے نہیں، کہ وہ آپ صلی چھوڑ اللہ دیں علیہ وسلم کی اطاعت اور نہیں، اتباع کی جائے گی وہ- تو وہ وسیلہ وہ ہوگا. عقائد کی بات تو میں میں کر ہی عقائد نہیں کی رہا بات نا. نہیں چھوڑ کر رہا دیں. بھائی. کیا میں- اگر میں وسیلہ اختیار کروں، جی. غلط یا صحیح کی بھی بحث نہیں ٹھیک ہے، ہے. تو کیا میں سنت خداوند پر ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا، درست تھا. جیسا کہ چشتی صاحب نے بخاری شریف کی حدیث بیان کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار قبر پاک وہاں موجود ہے، مدینہ طیبہ میں موجود ہے، اور مدینہ میں ہی اب بارش آپ نہیں ہو رہی. اپنی اور رائے میری- دے رہے ہیں نہیں، نا. میں رائے نہیں دے رہا، میں آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں، میری بات بھی تو سنیں نا. آپ ہی کی تو جی میں حضرت عرض سن کر رہا ہوں، پھر سنیے گا. جی جی بسم اللہ. عمر رضی اللہ عنہ کو قبر پاک پر نہیں گئے، جا کر وہاں نہیں کہا کہ آپ ہمیں بارش دے دیں، بلکہ آپ کے چچا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے ان کو لے کے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دیا کہ یہ ہم میں نیک ہیں. تو ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آج موجود ہے، وہ زندہ ہے، نیک ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور جا کے دعا کریں، جائز اور درست ہے. اگر ایک بندہ وفات پا گیا ہے تب جا کر آپ اس کے پاس دعا کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان بن حنیف رضی میں اللہ آپ کو تعالیٰ. سنوں گا، خدا کی قسم میں تو سنوں گا یہ آپ کو. صرف مجھے بتائیے، جب یہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو آپ درود پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. سبحان اللہ. تو کس پہ پڑھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ہے تو پڑھتے ہیں نا ان پہ درود، جی جی. موجود ہیں نبی تو کریم درود صلی پڑھتے اللہ ہیں. علیہ وسلم پر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ موجود ہیں تو تب درود پڑھتے ہیں. اس ان کا- کی نبوت اور رسالت موجود ہے، آپ وفات فرما چکے نہیں، ہیں. جب تو درود بھیج خط کس کلامی پہ ہو رہے رہی ہے، ہیں؟ جن کا منصب موجود ہے وہ خود کیوں موجود کسی نہیں ہے؟ اور بحث کی طرف جا رہے وفات ہیں. کی طرف ٹھیک ہے. تو یہ تو ہم حضور دیکھیے، صرف وسیلے پہ رہیں. پھر وسیلے پہ وسیلے رہنا پہ نا، رہیں. مسئلوں میں کو میں وہی نہیں عرض کر رہا جانا. ہوں نا جن کا منصب کہ موجود نبی ہے. کریم یہ نئی صلی اللہ بحث علیہ چھڑ وسلم جائے پر گی. درود شریف پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. میں کیا کسی ایسے شخص کے لیے جو دنیا میں موجود نہیں ہے اللہ سے اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کیا دعا کروں گا کہ اے اللہ تو اس کیا کو کر معاف کر دے. اس کو معاف کر دے. جی اسے اپنا قرب عطا فرما دے. ٹھیک. تو والذین وہ جاؤ بندہ من موجود بعدہم. ہی نہیں ہے، وہ تو موجود ہی اللہ کے پاس ہے، تو میں کس کے لیے دعا کر رہا ہوں؟ قرآن مجید کہتا ہے سورۃ الحشر میں والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. وہ لوگ ایمان والوں کو کہا گیا کہ جو اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں گے جو ان سے پہلے اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرما دے ہاں. اور ہمیں بھی معاف فرما دے. اور ان وہ اپنے دلوں میں کیا میں کینہ اس نہیں کا رکھتے. ایک سیکنڈ کینہ نہیں رکھتے؟ کردار کی بات چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ مجھے وسیلہ بنا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو موجود نہیں ہے یا گزر چکے ہیں. یہ درست ہے کہنا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ جو اس دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، نہ کہ ان کیا سے اپنے لیے دعا کرنی ہے. ان کے جو ان نہیں ہے سے دنیا میں، اپنے لیے حضور، دعا نہیں کرنی کہ میں عرض کر رہا ہوں نا، وہ جو نہیں ہے دنیا میں ان کا قربت خدا کے قریب جانے کی میں بنانا. بھائی یہ اللہ کہہ رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو اپنا قرب دے دے، ان کو معاف کر دے. جو معافی نہیں ہے. قربت ہی ہے نا جو اس دنیا میں نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات. ٹھیک ہے. تو اپنا قرب اللہ کے تلاش کرنا خیال میں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے کلام کے پس منظر اور پیش منظر میں یہ بات درست ہے نا؟ پھر کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کہ کے جو لیے مغفرت کی موجود دعا نہیں کریں ہے گے. ان کے لیے میں دعا کر سکتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے. اللہ اس کو قبول کرے گا جبکہ وہ وقت گزر چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جی موت کس پہ طاری ہوئی؟ جی موت کس پہ طاری ہوئی؟ پھر انسان پہ ہی موت طاری ہوتی ہے.
حضور اقدس آپ پوائنٹ کو پہنچ ہی نہیں پا رہے. حضور اگر پھر موت کس پہ طاری ہوئی؟ حضور اگر جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، آپ اپنی بات پہ آپ نے جم جانا ہے. اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو موت کس پہ طاری ہوتی ہے؟ پھر موت مخلوق پہ ہی طاری ہوتی ہے نا. خالق سے دعا کر رہی ہے، مخلوق کر رہی ہے، مخلوق کے لیے دعا کر رہی ہے کہ اللہ اس مخلوق کو جو ہے وہ معاف فرما دے. اچھا شاہ صاحب، اگر مجھے دیکھیے ابھی آپ ہی کے سوال میں بڑا خوبصورت جواب ہے، اور قاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو چلے گئے ہیں، واقعی قرآن اس کے بارے میں کہتے ہیں، جو قرآن ہے وہ تو سچ ہے کہ جو چلے گئے ہیں ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا مانگ. کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نامدار، سرور کائنات، فخر موجودات، کونین کعبہ، زہرا کے پاک بابا، کائنات کی وجہ، کائنات باقی ہے میرے رسول کی آپ وجہ سے. جو مرضی کہہ رہے ہیں، آپ تعارف نہیں کرا سکتے. مجھے صرف ایک بات بتا دیں، واہ. کیا ہم درود میں نبی پہ سلام بھیجتے ہیں یا مغفرت مانگتے ہیں؟ سلام زندہ پہ ہوتا ہے یا مغفرت زندہ کے لیے ہوتی ہے؟ مجھے اس بات کا جواب دیتے ہیں آپ. عالم اسلام محبت بھرا پیغام ہے، کوئی بحث نہیں ہے. ہم اپنے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں اور درود میں کہہ رہے ہیں، مغفرت نہیں بھیج رہے. ہاں ہم درود بھیج رہے ہیں اور درود میں سلام بھیج رہے ہیں اور اللہ سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ اللہ جس طرح نے ابراہیم مغفرت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی پہلی آیت میں کر دیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مغفرت اللہ نے عام کر دی ہے. نہیں، یہ اس کا جواب کیسے؟ اب یہ کر رہا ہوں، ہمیں جو حکم دیا گیا ہم اللہ کو دین نہیں سکھائیں گے. آپ کا یہ جواب جو ہے، آپ کا یہ جواب جو ہے جو آپ فرما رہے ہیں اور قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ اس سوال کا جواب کیسے بنتا ہے؟ جی اب جواب اس طرح بنتا ہے کہ نبی اب اس کریم پہ آپ صلی اللہ سورہ علیہ وسلم سنا دیں گے، یہ جواب کیسے بنتا ہے؟ ہم شریعت کے تابع ہیں. شریعت کون نے کہا نہیں نبی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پر کون درود نہیں بھیجو. ہے، کون نہیں ہے، نبی یہ صلی نہ اللہ علیہ کریے، وسلم اس طرح پر نہیں. درود بھیجیے. کون نہیں ہے، ہم سب ہیں. سب کی بات میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس اپنی سوال بات کا ہی جواب آپ کے پاس ہے تو آپ دیں. حیات ہیں، چھوڑ دیں. نہیں، ہم نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سلام بھیج رہے ہیں، مغفرت کی دعا نہیں کر رہے. سلام زندہ پہ بھیجا جاتا ہے. وہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ اللہم حیات صلی یہ کہہ رہے ہیں. علی محمد. سلام مردہ پر بھی بھیجا جاتا ہے. جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو وہاں جا کے السلام علیکم اہل الدیار کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں میرا سلام. سلام کہہ رہے ہیں. آپ گھروں میں رہنے والوں کو نہیں کہہ سکتے رحمت السلام عباس صاحب کا علیکم. جواب تو آ گیا کہ مردہ کے اوپر جو ہے وہ سلام نہیں کہتے. بھائی مردہ کو بھی آپ سلام کہتے ہیں. جب وہ فوت شدہ ہے قبرستان کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ السلام علیکم کہتے ہیں. آپ قبر والے کو کہہ رہے ہیں نا، جو قبر میں ہے. آپ اہل قبور کہہ رہے ہیں. آپ کے سوال میں جواب ہے. آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں. قبر میں زندہ ہے یا مردہ ہے؟ کون؟ جو قبر والے ہیں. عام آدمی ہیں وہ تو مردہ سب مردہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں. قبر میں. اچھا دیکھیں، تو عرض یہی کر رہا ہوں نا. اچھا یہ بات کو مناسب سی لگی آپ کو؟ قبلہ شاہ مردہ ہیں، شاہ صاحب محبت کے ساتھ. سب مردہ ہیں، صرف انبیاء زندہ ہیں. یہ آپ کو ٹھیک لگتی ہے بات؟ انبیاء زندہ ہیں، ان کو غذا ملتی ہے. میرا نبی تو سید شہید الانبیاء ہے. زندہ نہیں ہے. شہید بھی زندہ ہیں. زندہ ہیں میں لیکن اسی دنیا طرف کے آ رہا لحاظ سے تھا نہیں ہیں. دنیاوی لحاظ سے ان کی اپنی وفات رائے ہو چکی بیچ میں ہے. نہ ڈالیں نہیں نا. یہ قرآن کی آگے آیت ہے والی بھائی. اپنی رائے نہ ڈالیں. اللہ نے کہا ہے تمہیں یہ اس کا فہم نہیں ہے، بس یہیں قرآن تک رہیں. کہتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون. دنیا کے لحاظ سے وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں، وہاں رزق دیے جاتے ہیں. اور تمہارے گمان میں نہیں آ سکتا. اس دنیا میں یہ جو اگلا جملہ یہ آپ اللہ کے اس کلام کی قول کی نفی کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے آپ کو نہیں گمان اس کا، پھر آپ اپنا گمان کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں. صاحب ہم وسیلے پہ رہے ہیں، ہم وسیلے پہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں، گواہی زندہ کی ہوتی ہے یا مردے کی؟ چلے اس پہ آ جائیں. گواہی زندہ کی ہے یا مردہ کی؟ اگر کوئی کہے جی بلال کتب صاحب نے یہ بڑا اچھا جملہ کہا تو اس کا مطلب ہے آپ نے کہا تو میں نے کہا نا کہ یہ جملہ آپ نے اچھا کہا. جب آپ اللہ نہ کرے رہتے ہی نہیں یا میں رہتے ہی نہیں، اب وہ کہیں گے کہ ان کا یہ قول تھا، اب انہوں نے اچھا جملہ نہیں کہا، اب پریزنٹ نہیں ہے، اب قول تھا، گزر گیا. سوال یہ ہے کہ آپ جو کلمے میں، آپ جو آذان میں 5 وقت گواہی دے رہے ہیں، اس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا اپنی گواہی میں ہوں، قاری صاحب ہیں، قاری صاحب کے بلائیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تھے نہیں تو جب چلا گیا تو تھے استعمال کرو. اب ہے کہاں؟ ہیں تو موجود ہیں. اب ہے کی دعا مانگتے ہیں یا تھے کی دعا مانگتے ہیں؟ بس اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے. ارے بھائی کون سی بحث کس طرف لے رہے ہیں آپ؟ اب میں قاری صاحب خطبہ نہیں جواب دے خطبہ نہیں جواب نہیں خطبہ نہیں جواب. آپ جو دعا مانگتے ہیں ایسے نہیں ویسے نہیں جیسے کیسے تیسے ہوگا. اب بات کریں کیسی بات ہے؟ اس طرح نہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں آپ اس کا جواب دیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نماز اذان کی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں. یہ جواب میں آپ سے نا وقفے میں آپ نے ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے اور واپس آ کے آپ نے بتانا ہے کہ کیا دعا مانگ رہے ہیں.
बिस्मिल्लाह कारी साहब, पहले आप जवाब देते फिर आप कहेंगे मुझे सुनते नहीं। जी फरमाइए। अर्ज़ ये है कि अब्बास साहब ने, ये करामत अब्बास साहब ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बस अदब व एहतराम के हैं का लफ्ज़ अरबी में कौन सा है? तो ये हमारी उर्दू ज़बान की कमज़ोरी है। अरबी ज़बान में आपने लफ्ज़ हैं दिखाना है मुझे, आप कि लफ्ज़ की बहस- किस चीज़ का तर्जमा आप हैं कर रहे हैं, चले या थे कर रहे हैं। मैं इस तरफ आता हूँ, ठीक है? वरसूलहू के का मतलब ही ये बनता है कि रसूल हैं। चले मैं इस तरफ भी आ ये इस आपके तरफ उर्दू में है ना? हुजूर इस तरफ भी आ जाता तो हूँ। मुझे बताइए कारी साहब इस कौन सा तरफ लफ्ज़ है जिसका मना हैं कर रहे हैं और या थे आप कर मुझे रहे हैं? बता दीजिए कौन सा लफ्ज़ है जिसका जिसमें मतलब नफी नहीं है? नफी वो है। बताएं। नफी है कि इसमें रसूल नफी का नहीं कौन सा है। लफ्ज है? जी अच्छा, नफी का कौन सा लफ्ज है? पहले इस बात तो करिए ना, साहब, इस बात चलिए, उन्होंने इस हम बात तो का इस दावा बात किया में है। कायल वो हैं इस कि बात का रसूल दावा किया है। कारी साहब, हैं, छोड़ दें। मौजूद हैं, जिंदा हैं, हम मानते हैं और मानते रहेंगे। मैं सवाल ही और करता ठीक हूँ, है, मैं सवाल ही नफी- और देकर जाता हूँ, सवाल ही और देकर जाता हूँ। कर साहब आपने ना खुतबा नहीं देना माफी के साथ, मैं आपका बड़ा मैं मुरीद हूँ आपका। मुझे बताइए दुआ क्या चीज़ है? दुआ इबादत है, इबादत अल्लाह के है। कुर्ब हासिल होगी करने का बात। जरिया है। आप फरमाइए दुआ क्या चीज़ है? दुआ अल्लाह के नाम, दुआ हुवल इबादा, ठीक है, दुआ ही इबादत है, ठीक है। यानी कि मांग मैं अपनी ख्वाहिश रहा हूँ और कर इबादत रहा हूँ। तो मालिक से मांग उससे रहे हैं ना, मांगना इसलिए इसकी अब मैं एक बात सेकंड, बताने लगा इसका हूं। मतलब मैं मांगू गाड़ी तो इबादत है, मैं पैसा मांगू इबादत है। आप कहें हाँ, जी अल्लाह से मांगना मांगे तो इबादत है। भाई आप अल्लाह कहें से ना मांगेंगे है तो इबादत है। खैर है इबादत ना। है। कारी साहब आप कहें कि जब मैं अल्लाह से गाड़ी मांगूंगा तो ये हालत इबादत है। इबादत है। ठीक, अपने नफ्स की तकमील को पहुंचना अल्लाह के हुजूर दुआ करके इबादत है। इबादत। कहें ना, जी दुरुस्त होगी बात? जी जी बिल्कुल ठीक है। यही बात हो रही है। अल्लाह को कहना कि अल्लाह ताला तू मेरी फलां जगह शादी करा दे, इबादत है। अल्लाह ताला तू मुझे फलानी गाड़ी का मॉडल दिलवा दे, इबादत है। ठीक होगी बात? अब मैं सारा वक्त हालत इबादत में हूं क्योंकि मैं अपने ख्वाहिश का गुलाम हूं। अब मुझे फरमाइए कि दुआ कार मांगना भी है, दुआ अपनी जिंदगी का आखिरी अमल भी है, दुआ शफात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। और कहीं तो इंसाफ करें खुदा के वास्ते, यही बात तो बताने लगा, कहीं तो इंसाफ मैं करें। बताऊंगा ना। हाँ। जितनी भी दुआएं अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि वादूनी अस्तजीब लकुम, तुम दुआ मांगो मैं जरूर कबूल करूंगा। ये अल्लाह और बंदे का डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन ये इनकार वसीला नहीं है। क्या जितनी बात भी- है? ये इनकार वसीला क्या नहीं है। बात है? खूबसूरत बात। जितनी भी दुआ की आयात है ना, वो दुआ अल्लाह और बंदे का अल्लाह से डायरेक्ट मांगना रिलेशन ईमान है, है। लेकिन वो पूरे कुरान में इनकार वसीला का कहीं तज़किरा नहीं है। ठीक, इसका मतलब अल्लाह ताला ने एक वापसी का रास्ता खुला रखा है कि तुम दुआ करो ताकि तुम ये ना कहो कि मैं अब कुछ नहीं कर रहा, मैं तेरे मुकद्दर को मुकद्दम कर सकता हूं, मुकद्दम मैं कर बेहतर सकता कर हूं, सकता सुभान हूं, कर सकता मैं हूं, बदल बदल सकता सकता हूं चीजों का। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा ने कोई भी चीज फिक्स नहीं की हुई। सुभान ऐसा ही है ना, बहुत कोई चीज रिजिड नहीं है, फिक्स नहीं है। सुभान अब मुझे सिर्फ ये फरमा दीजिए कि मैं किन लोगों के वसीले से दुआ आपके ख्याल में, आपके तजिए में मांग सकता हूं? सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत सवाल, और आज के इस उन्वान का सबसे खूबसूरत सवाल जिस तरह में आना चाहिए था। पहली बात तो यह है कि जब अल्लाह से मांगना शिर्क नहीं, वाजिब है, औजब है। नबियों ने भी अल्लाह से मांगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं बहस ही नहीं है कि मेरा पाक अल्लाह सबसे बड़ा है, वो अल्लाह अकबर है, वो आले मोहम्मद का खालिक है, वो अंबिया का, इसमें कोई शक। लेकिन जो कारी साहब ने बात की वो बड़ी खूबसूरत की। अब बात है कि किन्स का वसीला देकर मांगना चाहिए। सबसे पहली बात यह है किबला शाह साहब कि अल्लाह के यहाँ वसीला उनका दें जो खुद गुनहगार ना हो। हाय हाय, माफी उनके सदके में मांगे जिनसे खुद खता ना हुई हो, जिन्होंने जिंदगी में कभी खुद गुनाह ना किया हो। इसलिए जब तक हम फलसफाए इसमत नहीं साहब को समझेंगे, नशा सा नहीं आ गया सुन जी अल्लाह सलामत रखे, जब तक हम दलील चाहिए होगी। जी जी, जी, हाँ, दलील चाहिए होगी, दलील किताब और सुन्नत से होगी। बेशक बेशक मुझे इसकी दलील चाहिए होगी, बगैर दलील के किताबत मैं नहीं से होगा। आपसे अर्ज करूं एक बड़ी अदब के साथ। हजरत एक जुमला कहने थे फिर आपके बताए, हर शय अगर मंतक पे बेस्ड है ना तो आप कभी इल्मी सफर नहीं कर सकते। मंतक छोटा इल्म होता है, फलसफा बड़ा इल्म होता है। सुभान अल्लाह। कब समझेंगे खुदा सुभान की कसम? अच्छा हुजूर, बिस्मिल्लाह। मैं छोटी सी अर्ज करूं। अंबियाए मासबक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक, सरकार की तो बात ही छोड़े ना, सरकार तो सैयदुल अंबिया। हमारा ये अकीदा है, मैं करामत बादशाहरी बहसीयत
एक मुसलमान होने के नाते, शिया सुन्नी देवबंदी के बहस से निकलकर नबी का नौकर होने के नाते अपने अजीम पाकिस्तान की बका की दुआ मांगकर यह जुमला कहता हूं, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी पाक हैं, सारे नबी मुकद्दम हैं, किसी नबी से कभी कोई खता नहीं हुई, किसी नबी से कभी कोई गलती नहीं हुई, और ये मासूम वसीले हैं अल्लाह की बारगाह में देने के लिए। और मेरा नबी सैयदुल अंबिया है, और ना कि सिर्फ मेरा नबी बल्कि आले नबी भी उसी तरह मासूम और पाक हैं जिस तरह ये अंबिया पाक